السلام علیکم سر، بتائیے گا کہ آپ یہاں پر موجود ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے ہی یہاں پر بہت سارے لوگوں کا آنا جانا بھی لگا رہتا ہے، کیا آخر ریزن ہے جو ڈپارٹمنٹ سپورٹ نہیں کر رہا آپ لوگوں کو؟ جی میں اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ہوں. ایکچولی یہ ہمارا پروٹیکٹر آفس ہے جہاں سے ویزے آپ کے پوری دنیا کے لگتے ہیں یا اسپیشلی گلف کنٹریز اور یہاں سے پروٹیکٹر ہو کے جائے. ابھی جو ہرڈلز آ رہی ہیں پاکستان کی گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں اس میں جو مین پاور ہماری جا رہی ہے اس میں ہرڈل کریٹ ہو رہی ہے. جیسے میڈیکل سینٹرز ہیں وہاں پہ ناانصافی ہوتی ہے جو ہمارا امپلائی جاتا ہے. پھر یہ ایک ادارہ انہوں نے تکامل بنایا ہے، اس میں سے جو لو اسکل کے لوگ ہیں لوڈنگ ہے یا لیبر ہے اس کو اس کی نیڈ نہیں ہے. ابھی اس کے بعد سافٹ اسکل جو ہے وہ 1 جنوری سے یہ لانچ کر رہے ہیں. تو ہماری یہ اپیل ہے کہ اس کو آسان کریں اور پھر ہمارا جو کوٹا سسٹم ہے ایمبیسی کے اندر وہاں پہ ہم جو بلک میں پاسپورٹ ہیں وہ رک جاتے ہیں، میڈیکل ایکسپائر ہو جاتے ہیں، ویزے نہیں لگتے. تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ گورنمنٹ سے کوئی ایسا لائے عمل بنائیں جو آسانی ہو ایمبیسیز کے اندر بھی اور پروٹیکٹر کے اندر بھی، تاکہ ہماری زیادہ سے زیادہ جو مین پاور ہے وہ باہر جا سکے. آپ یہ بتائیے گا کہ آخر کون کون سی مشکلات آپ لوگوں کو پیش آ رہی ہیں اور آخر حل کیوں نہیں ہو پا رہے مسئلے؟ دیکھیں بتانے کے تو بہت سارے مسائل ہیں، کیونکہ جیسے ہمارا میڈیکل سینٹر ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے، پروٹیکٹر کے مسائل ہوتے ہیں. میڈیکل سینٹر کا بھی تھوڑا سا کھول کے بتائیے گا کہ میڈیکل سینٹر میں کس طرح سے کام ہوتا ہے اور کس طرح سے وہاں پر کام آپ لوگوں کا نہیں کیا جا رہا اب؟ اس میں جو ہمارے امپلائیز ہوتے ہیں نا وہ جاتے ہیں تو وہ دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر جو کچھ میڈیکل سینٹر جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. مطلب ایک میکانزم نہیں بنایا ہوا انہوں نے، تو اس میں بار بار وہ ریپیٹ کرواتے ہیں، ان کو ان کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، ان میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ بھی یہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں میڈیکل سینٹر کے یہ بھی حل کیے جائیں. دوسرا ہمارے کونسلیٹ کے جو کوٹا سسٹم ہے، اس طریقے سے پروٹیکٹر میں تھوڑی مشکلات ہیں کہ بھئی جیسے ابھی لیڈیز مین پاور ہماری جا رہی تھی لیڈیز کی، تو اس میں ایج لیمٹ تھی 35. تو 35 کی ایج لیمٹ پہ پروٹیکٹر ہو جاتا تھا، امیگریشن کلیئرنس مل جاتی تھی اور بآسانی لیڈیز جو ہیں ورکر جو چلی جاتی تھی اوورسیز. تو ابھی انہوں نے ایج لیمٹ ماشاءاللہ پروٹیکٹر نے یعنی ڈی جی صاحب نے اور ہماری منسٹری نے 25 سال کر دیا ہے، آسانی پیدا کر دیا، لیکن اس کے ساتھ تھوڑی اور مشکلات بڑھا دی ہیں کہ بھی ٹیفٹا سے نیفٹیک سے ان کے جو ہے نا وہ کورس کروائے جائیں اور جو ہے نا اس میں مزید مشکلات پیدا ہو گئی ہیں کہ اب جو 35 کا پروٹیکٹر ہو رہا تھا وہ بھی نہیں ہو رہا اور جو 25 کر دی وہ بھی نہیں ہو رہا. تو اس لیے ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس میں مشکلات کی بجائے آسانیاں پیدا کی جائیں تاکہ ہماری مین پاور سپلائی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو اور ہمارے ملک میں زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ آئے. اگر ہم ایجوکیشن کی بات کرتے تو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پر جس طرح سے پرائیویٹ اور گورنمنٹ کی جو جنگ چل رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہی جو اگر پرائیویٹ اسکول مافیا کی بات کریں وہ تو خیر ایک سیپریٹ ہی ٹاپک ہو جائے گا، اس پر بھی ضرور اپنا پروگرام بھی کریں گے کہ کس طرح سے بچوں کو بھی جو ہے وہ بلیک میل بھی کیا جاتا ہے کاپی کتابوں کے لیے. لیکن ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جو باہر ملک کے لیے ہمارے جو یہاں پر نوجوان ہیں، بچیاں ہیں جو یہاں سے جانا چاہتی ہیں، وہاں پر ان کی فیملیز بھی ہیں، کچھ لوگ فیملیز کے لیے بھی وہاں پر جا رہے ہوتے ہیں ویزا لگوانے کے لیے. لیکن سر یہ ایک بہت بڑا ایشو ہمیں نظر آ رہا ہے. بہت سارے لوگوں نے درخواست بھی کی ہے، ہم سے بھی آ کر انہوں نے کہا ہے کہ جی یہاں پر جو میڈیکل سسٹم ہے جس طرح سے اوورسیز کے لیے میڈیکل سسٹم جس طرح سے کام کرتا ہے ان کو بار بار جانا پڑتا ہے، بہت ریپیٹیشن کی جا رہی ہے. ایک بار ٹیسٹ کروائے ہیں، ایک بار فیس پے کر لیے، لیکن دوبارہ سے کچھ نہ کچھ پرابلم نکال کر دوبارہ سے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ ٹیسٹ ریجیکٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ ان کو کہتے ہیں کہ جی اب واپس آپ ٹیسٹ جو ہے وہ کر کے آئے. تو ہمیں تو جی آسانی کرنی چاہیے. پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ تمام ترین چیزوں کو لے کر اور زیادہ آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر تو اگر انیشیلی میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہی اس طرح سے اگر بار بار ریپیٹیشن کرے گا تو لوگ تو ڈر ہی جائیں گے. لوگ کیسے جائیں گے؟ جی اس میں دیکھیں تقریباً ہماری جو ورک فورس اس ٹائم پہ 7.25 سے 7.5 لاکھ ورک فورس جو پر اینم جا رہی ہے آپ کی مین پاور، اس میں ہمارا 5.25 سے 5.5 لاکھ کا جو چنک ہے وہ سعودی عربیہ جاتا ہے. اور جو جی 5.25 سے 5.5 لاکھ. اب جو سعودیہ کا میڈیکل ہے اس میڈیکل سسٹم میں تقریباً 130 سے 135 میڈیکل سینٹر ہے اکراس دی پاکستان. اس کی فیس پہلے 15 سے 16 ہزار روپے تھی آج سے 1.5 سال پہلے، اور 1.5 سال کے بعد اب اس کی فیس 26, 28 اور 30 ہزار تک ہو گئی ہے. اس میں لوگوں کو ہماری ورک فورس کو بہت زیادہ پرابلم فیس کرنے میں آ رہی ہے کہ ان کی ریپیٹ میڈیکلز ہو جاتے ہیں. اور
لوگوں کو یہ ہمیں بھی شکایات ملی ہیں کہ جو میڈیکل جو ہے اس کے انڈر دا ٹیبل کرپشنز ہو رہی ہیں، اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے. اگر آپ میڈیکل کا دیکھیں تو آپ کا یہ جو میڈیکل سینٹرز ہیں آلموسٹ 8 لاکھ کے قریب ورک میڈیکلز ہوتے ہیں پر ایئر، جس میں یو اے میں ابو دھابی کے لیے، سعودی عربیہ کے لیے اور گلف اسٹیٹ دوسرے کے لیے، تو یہ 8 لاکھ کے قریب میڈیکلز ہوتے ہیں، جس کی اگر آپ 29 سے 30 ہزار روپے جو فیس آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو تقریباً 22 سے 23 ارب روپے کا یہ میڈیکل ہوتا ہے. اور انفارچونیٹ یہ ہے کہ یہ میڈیکل سینٹر پاکستان میں کسی اتھارٹی کے انڈر ہے ہی نہیں. یہ لیڈیز یہاں پر موجود ہیں اور یہ آفس کے باہر یہ بھی جو ہے وہ کھڑی ہے، ان سے بھی جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیا مشکلات ان کو پیش آ رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا مشکل پیش آ رہی ہے جو آپ یہاں پر کھڑی ہونے پر مجبور ہیں؟ میرے ویزا آئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے اور میں ریٹرن ہوں سعودی عرب، لیکن نہ میرا ابھی تک ریٹرن نہیں ہو رہا. اچھا کیا ریزن کیا بتا رہے ہیں کیوں نہیں ہو پا رہا؟ بس یہی ایج کا مسئلہ آ رہا ہے، لیکن سب کچھ کلیئر ہے میرے، سب کچھ میڈیکل ویزا، لیکن پھر بھی نہیں ہو رہا. اچھا آپ کی ابھی جو ہے وہ کیونکہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے کہا کہ جی 25 سال کے جو ہے وہ خواتین بھی جا سکتی ہے، لیکن یہ ہاں میڈیکل ہے ٹھیک ہے اور یہ فنگر ہے، سب کچھ کاغذ پورے ہیں، سب کلیئر ہے. کہ آخر جو ہے وہ کیا وجہ ہے کہ جو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ان کو سارٹ آؤٹ نہیں کیا جا رہا. تمام تر لوگوں کو پتہ ہے کہ کتنا ضروری ایک جو ہے اوورسیز امپلائمنٹ کے لیے تو آسانی کرنی چاہیے، کیونکہ جب آپ کے یہاں سے جو ہے وہ آپ کے لوگ یہاں وہاں جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ وہاں سے جو سرمایہ ہے وہ اپنے ملک میں بھیج رہے ہوتے ہیں، اور اس سے نہ صرف جو ہے وہ پاکستان کی معیشت امپروو ہوتی ہے بلکہ یہاں پر بہت سارے ایسے خاندان ہیں جن کی زندگیوں کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں پہلے تو ایک تمام تر ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو ایک ہوپ ہوتی تھی کہ یہاں پر اگر اتنی زیادہ جو ہے وہ بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، انمپلائمنٹ اتنا زیادہ انمپلائمنٹ کا ریشو یہاں پہ بڑھ چکا ہے کہ اب جو ہے وہ باہر ملک جا کر وہاں سے جو ہے وہ آپ اپنی فیملیز کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، اپنے ملک کو بھی وہاں سے آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر لوگوں کے مسائل اتنا زیادہ بڑھ گئے ہیں یا کریٹ کیے گئے ہیں کہ اب لوگ باہر جانے سے ہچکچانے لگ گئے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بہت شکریہ جی. میں اس کے تھوڑے سے بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا کہ یہ ہماری اوورسیز کا جو چیپٹر ہے یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں سٹارٹ ہوا تھا، جب انہوں نے گلف ممالک میں ہماری مین پاور جانا سٹارٹ ہوئی تھی. اس کے بعد گریجولی ہمارے یہ ورک فورس کا چیپٹر جو ہے ہر گورنمنٹ میں ایک ہمارا جو منسٹری ہے ہماری HRD کے سمندر پار پاکستانی، ہماری مین پاور 2-2.5 لاکھ سے سٹارٹ ہوئی تھی، پھر 5 لاکھ 7 لاکھ، اور 2015 میں یہ ورک فورس ہماری ریکارڈ گئی تھی 10.25 لاکھ کے قریب. اب اس کے بعد ہمارا کووڈ کا ریسیشن کے اندر آیا. کووڈ کے بعد ہماری جو ورک فورس تقریباً پھر اب 7-7.5 لاکھ اور 8,62,000 پہ گئی. 8,62,000 سے ہم نے پھر ریورس کیا ہے، ہم 7-7.25 لاکھ اور 7.5 لاکھ پہ آ گئی ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، اور اسپیشلی میں شکریہ ادا کروں گا کہ فیلڈ مارشل صاحب نے اس چیز کو بہت زیادہ ٹیک اپ کیا اوورسیز پاکستانیز کو. لیکن انفارچونیٹ جو ہے ہمارے ڈپارٹمنٹلز، ہماری اتنی کرپشنز ہیں کہ جو ہماری جو یوتھ ہے جو باہر جانے کے لیے انٹرسٹڈ بھی ہے اس ٹائم پہ، اور اس ٹائم پہ جو ہماری اکانومی کے اندر جو پرابلمز آ رہی ہیں ان امپلائمنٹ کی وجہ سے، ہماری یہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے جو ہماری ورک فورس جو کہ ہمارا اثاثہ ہے باہر جا کے کما کے لا کے دینا چاہتا ہے، اور پاکستان میں وہ ریمیٹنسز کی صورت میں انجیکٹ کرتے ہیں، ہر مہینے اپنا پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں، ان کے لیے ہرڈلز آ رہی ہیں. کرپشنز کا بازار گرم ہو رہا ہے. میں 12 درخواست کر چکا ہوں کہ اس چیپٹر کو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور ان کے ڈپارٹمنٹس ہی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جو کرپشنز بڑھ رہی ہیں اس وجہ سے ہمارے 25% کاسٹ جو ہے ہماری جو یوتھ کے جانے کے پروسیس کے اندر بڑھ چکے ہیں گزشتہ تقریباً 16 سے 18 ماہ کے اندر. اور ساتھ کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کے مختلف ڈپارٹمنٹ جو ہے نئے سے نئے پروگرام لانچ ہو رہے ہیں، اربوں روپیہ ٹیکس پیئرز کا لگ رہا ہے، لیکن اس کی پراپرلی یوٹیلائزیشن آن گراؤنڈ ہم نہیں دیکھ پا رہے. ہمارے پاس ایکسپیرینس لوگ ہیں. میں بارہا یہ بھی درخواست کی ہے کہ اس ٹائم پہ ہمارے پاس ایسی یوتھ اویلیبل ہے جو کہ ایکسپیرینس بھی ہے، ایجوکیٹڈ بھی ہے، مارکیٹ کے اندر ہے، ان امپلائڈ ہے. خدا کا واسطہ ہے اس کو ان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، ان کو بھی ٹیک اپ کریں. اور جو ہمارے جو اسکول لیول پہ آپ
آپ ایک سسٹم بنائیں, ہماری ایجوکیشن منسٹری اور دوسری منسٹریز بیٹھ کے, کہ ہم اسکول لیول پہ بچوں کی برین اسٹارمنگ کریں کہ انہوں نے میٹرک کے بعد کرنا کیا ہے, ان کے وہاں پہ ان کو ایک ٹیکنیکل سکلز کی طرف اس ٹائم پہ لے جایا جائے کہ میٹرک لیول پہ.